تو یہ بہت سے ڈر ہیں جو پیپلز پارٹی کو ہیں۔ خط کا ذکر کیا، سوئس عدالت کو خط لکھنے کے مسئلے پر نئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس کا جواب عدالت میں دیں گے 12 جون کو۔ دوسری طرف سے ان سے منسوب ایک فکرہ بھی میڈیا پر سامنے آیا ہے کہ ہم 3rd کلاس مجسٹریٹ کے سامنے 1st کلاس اپنے صدر کو پیش نہیں کر سکتے یا ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، اور بعض نے اس کی تردید بھی کر دی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا نقشہ دکھائی دے رہا ہے؟ جو انہوں نے تردید کی ہے وہ تو ان کے آفٹر تھاٹ ہے، سوچ کے کہا کہ یہ فکرہ تو کہہ دیا۔ شوق تو سب کو ہے، سب جیالے ہیں نا، شوق تو سب کو ہے کہ کچھ نہ کچھ چنگ دکھائیں۔ اور یہ 12 جولائی ہے جو میں 12 جون کہہ گئی ہوں۔ ہاں 12 جولائی ٹھیک ہے، 12 جولائی کو ہی پیش ہوگا، اور جون تو گزر چکا ہے، اس میں کب پیش ہو سکتا ہے؟ تو ان کو ڈر تو یہی ہے، سب کہنا چاہتے، انہوں نے کہہ تو دیا کہ پرانا فکرہ پیپلز پارٹی کا 3rd کلاس مجسٹریٹ کے سامنے ہم اپنے صدر کو پیش کر دیں، انہوں نے ایڈ کر دیا 1st کلاس صدر۔ اچھا اب یہ آپ جب 1st کلاس صدر کہتے ہیں تو 3rd کلاس مجسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے 3rd ریٹ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ایک تو مجسٹریٹ درجہ سوئم ہوتا ہے نا، وہ کہنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں 3rd ریٹ کے سامنے اپنا 1st ریٹ درجہ اول کا ہم صدر پیش کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ایک طرح کی عدالت کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور انٹرنیشنل بھی ان کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی تھی، اس لیے شام کو فکرہ واپس لے لیا انہوں نے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ 12 جولائی کو ہم بتائیں گے، یعنی احتیاط کا مطالبہ یہی ہے، 12 جولائی کو ان کا مقدمہ پیش ہونا ہے۔ اس مقدمے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کا موقف واضح ہے، اور پارٹی کا موقف یہی ہے کہ جو وزیر اعظم آئے گا وہ خط نہیں لکھے گا۔ یہ اب ڈرامہ یہ لگنے والا کہ ایک وزیر اعظم آئے خط نہ لکھے توہین عدالت واپس جائے، پھر دوسرا وزیر اعظم آئے یا کسی ایک جگہ پنگا لے لیا جائے، ایک ہنگامہ کر دیا جائے، ایک فساد کر دیا جائے، بات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ ساری کہانیاں جو ہیں لکھی ہوئی اسکرپٹ ہے، لیکن کب تک؟ آخر 3-4 وزرائے اعظم کی اگر قربانی دے دیں گے، ان بکروں کی قربانی دے دیں گے، تو آخر ایک انٹرم وزیر اعظم نے آنا ہے، نگران وزیر اعظم نے آنا ہے، اور نگران وزیر اعظم آ کے وہ تو پابند نہیں ہے کہ عدالت کا حکم نہ مانے۔ اس نے عدالت کا حکم مان لیا تو سٹنگ پریزیڈنٹ کے بارے میں اگر خط چلا گیا تو کیا ہوگا؟ الیکشن میں اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے؟ تو یہ پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو اس مسئلے کو زیادہ وائزلی سالو کرنا چاہیے تھا، حل کرنا چاہیے تھا، اور بجائے اس کے کہ اگر سوئس کورٹ میں بھی جاتا تو وہ یہی کہتے جی کہ جب تک وہ صدر ہیں ہم کارروائی پروسیڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو مقدمات ہیں اس کو ہم اوپن کر رہے ہیں، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ صدر کے خلاف خط لکھو، کہا جا رہا ہے کہ خط لکھیں آپ، یہ کہنے کا کہ آپ کے پاس ہمارے $6 کروڑ پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں واگزار کیے جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، اور یہ وزیر اعظم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم وزیر اعظم قربان کر دیں گے، خط نہیں لکھیں گے۔ اور کتنے وزیر اعظم قربان ہوں گے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ تم ایک بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تو اب انہوں نے کہا تم ایک گلانی مارو گے ہر گھر سے کتنے وزیر اعظم نکلیں گے، یہ بڑی کہنا بات چاہیے۔ شروع ہوگی۔ میرے سب اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کریں گے۔ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر عدلیہ کے علاوہ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہے جس میں کرپشن موجود ہے، تو ہمارے جو نئے آئے ہیں وزیر اعظم صاحب، پی ایم صاحب، کیا وہ ہمیں ایک عام انسان کو، ایک عام بندے کو اتنا ریلیف دے سکیں گے کہ جو ہم سکون سے رہ سکیں؟ وہ تو پہلے ہی مشہور ہیں جی، وہ تو وزیر اعظم بجلی و بحران ہیں، تو ایک عام انسان کو ان کے آنے سے کیا ریلیف ملے گا، کیا انہیں سکون ملے گا؟ اصل میں کہ ہم ملک جو ہے بہت بڑے کرائسس پہ مبتلا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ناگزیر تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ NRO کا کیس لڑتے نہیں ہیں، آپ پارلیمنٹ سے پاس نہیں کرتے ہیں، عدالت فیصلہ دے دیتی ہے، اب آپ کہتے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہم نے غلطی ہوگی اب ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ کرائسس تو پیدا ہو گیا، عدالت کو تو فیصلہ دے دیا ہے، آپ نے کنٹیسٹ نہیں کیا، آپ کی پارلیمنٹ نے NRO کو پاس نہیں کیا، تو کیا ہو سکتا تھا؟ یہی رزلٹ تھا۔ اب جب آپ کو پتہ لگا خط لکھنا تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں لکھتے، آپ اڑ کے بیٹھ گئے ہو، ڈٹ کے بیٹھ گئے ہو۔ تو ایسی صورت میں جو پرابلم پیدا ہونے تھے وہ تو ہو گئے ہیں، اور ان سے توقع کرنا کہ یہ تو صرف ایک وقت گزاری کے وزیر اعظم ہیں جی، اور یہ 4-6 مہینے پیپلز پارٹی اسی ڈرامے میں گزارنا چاہتی ہے۔ کیا ریاست اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے، اور ریاست متحمل ہی ہو سکتی تو ایک چیز ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف فوج نہیں ہوتا، وہ سب ادارے ہیں، سول ادارے بھی ہوتے ہیں۔ سول بیوروکریسی بھی دیکھیں نا جی، اصولی بات تو ہے عدالت اگر سول بیوروکریسی کو کہہ دے کہ آپ حکم نہ مانے ایگزیکٹو کا تو پابند ہو جاتی ہے، اور اگر فوج کا وہ وقت نہیں ہم چاہتے اللہ کرے آئے کہ عدالت فوج کو 190 کے تحت کہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کرائیں یا عمل کریں، تو یہ سارا جو کرائسس پیدا ہوا ہے، یہ جو جتنی بھی یہ اس وقت وزارت عظمیٰ جو کچھ بھی ہے، یہ ایک عبوری دور ہے جس سے پیپلز پارٹی گزرنا چاہتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ خط نہ لکھا جائے، ایک شخص کو بچانے کے لیے کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، یہ ساری حکمت عملی ان کی بنی ہوئی ہے، جس پر یہ ڈرامہ اس وقت تک چلے گا جی جب تک یہ چل کے الیکشن نئے اناؤنس نہیں ہوتے اور ایک انٹرم وزیر اعظم نہیں ہوتے۔ پھر ہمیں بال آپ کے کورٹ میں ہوگی، آپ صحیح بندے صحیح شاٹ لگاتے ہیں یا غلط لگاتے ہیں، اس کا پھر انحصار آپ پر ہوگا۔
جی محمد آصف آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ آپ سے کوشچن یہ ہے کہ غلام احمد بلوچ صاحب جو حکمران جماعت کے اتحادی بھی ہیں، ان کا 1-2 دن پہلے بیان تھا کہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں عام انتخابات کروانا مستقبل قریب میں بہت مشکل ہے. تو یہ کیا انہوں نے ایک فلر چھوڑا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور عوام کا اس پہ ریئیکشن جانا جائے، یا یہ حکمران جماعت اور ان کے اتحادیوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے؟ اور اگر یہ عام انتخابات 1 سال کے لیے پوسٹ پون ہو جاتے ہیں تو اس کا ملکی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیوں پوسٹ پون ہوں جی؟ ایران نے تو بڑی ایک عجیب حالت جنگ میں بھی الیکشن کرائے تھے. آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پوسٹ پون کیا جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی اس بات کی توقع نہیں کی سکتے خیبر پختونخوا میں دوبارہ جیتیں. ان کا جیتنا مشکل نظر آتا ہے، ناممکن نظر آتا ہے. اور بہت سی قوتیں ہیں جو بہت طاقتور بھی ہو سکتی ہیں، طاقت پکڑ بھی گئی ہیں. الیکشن تو آپ کو ہر صورت کرانے جی، اور ملک میں نئی قیادت آنا ہے. اس نام سے الیکشن آپ پوسٹ پون نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں کئی بار ہوا ہے اس طرح کا سوال کہ الیکشن پوسٹ پون کیے جائے، لیکن الیکشن پوسٹ پون کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ رستہ ڈھونڈ رہے ہیں جی ان کے لیے. دیکھیے ان کی جو سیٹیں تھیں 3-3 4-4 سیٹیں ہوا کرتی تھیں. اس بار اتنی سیٹیں کیسے آ گئیں، کیوں آ گئیں، کیسے کہاں سے آ گئیں؟ آسمانوں سے ٹپکی یا کہاں سے ٹپکی؟ میں تو کوٹ بھی کیا کرتا ہوں. 5-6-7 سال سے ایک آرٹیکل مسلسل آ رہے تھے، اس طرح کے آرٹیکل کہ جو ہماری لبرل فورسز ہیں ان کو مل کر حکومت بنانی چاہیے. کاف لیگ کا نام آتا تھا، MQM کا نام آتا تھا، پیپلز پارٹی کا نام آتا تھا، ANP کا نام آتا تھا. وہی ہوا ہے، وہی فارمولہ ہے. کاف لیگ پہلے باہر تھی، پھر اس کو بھی اندر لے آئے گئے NRO کے چکر میں وہ سارے معاملے کی وجہ سے. تو چنانچہ الیکشن سے بھاگنا اور بات ہے، الیکشن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں جی اس ملک میں. جی افضال آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ امیر صاحب میرا کویسچن یہ ینگ ڈاکٹر کی اسٹرائک کے متعلق ہے کہ کسی بھی موزوں معاشرے میں ڈاکٹر ایک مسیحا کا روپ رکھتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے ینگ ڈاکٹر کا روپ سامنے آیا، جس طرح میڈیا نے ایکسپورٹ کیا ہے کہ نے اصل چہرہ دکھایا ہے، تو میرا یہ کویسچن بنتا ہے کہ حکومت پنجاب کو یہ جو اب ایکشن ان کے خلاف لینا پڑا ہے، کیا ان سے بہت پہلے نہیں ایکشن لے لینا چاہیے تھا؟ اصل میں جی سیاسی حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بات افہام و تفہیم سے طے ہو جائے. یہ 3-4 بار اسٹرائک کر چکے ہیں، ہر بار کوشش کی گئی، بہت سے مطالبات ماننے بھی گئے، بہت سے بھی کیا گیا. آپ کہتے ہیں پانی سروں سے گزر گیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کچھ پولیٹیکل موٹیویشن بھی اس کے پیچھے ہے، میں اس پہ نہیں جاتا. لیکن جس طرح ڈاکٹر، ہڑتالی ڈاکٹر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بیانات دے رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں، ان سے بالکل اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی بو آتی ہے. اسٹوڈنٹس پہ تو آپ الاؤنس دے سکتے ہیں، وہ جس طرح کی بات کریں، گفتگو کریں، وہ ایک طرح کا ان کا حق ہوتا ہے. وہ بھی اس طرح اگر ان میں سختی اور تلخی آتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یونینز بین کر رکھی ہیں یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں، ورنہ خود وہ اپنے ایک انداز، ایک اسلوب سیکھ لیتے تھے. رزلٹ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے مطالبات سے زیادہ سیاسی زبان ہو گئی ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مسیحاؤں سے اس بات کی توقع کریں کہ وہ مریضوں کی، بچوں کی وہ جو ڈرپس ہیں وہ بھی نکال دیں اور کہیں کہ کسی کو مریضوں کا علاج کرنے نہیں دیا جائے گا، ہو سکا تو ہم ایمرجنسی میں بھی روک دیں گے. ایک بار یہ کر چکے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ساری صورتحال جو ہے یہ حکومت کی طرف سے، ایک سیاسی حکومت کی طرف سے کوشش تو یہ تھی کہ معاملہ طے ہو جائے. بالآخر انہیں طے کرنا پڑا کہ نہیں ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی. یہ بھی اسٹیٹ کی ضرورتوں میں سے ایک ہے. اور انہوں نے فوج کے ڈاکٹر بلائے ہیں، انہوں نے نئے ڈاکٹر بھرتی کیے ہیں. بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں بے شمار لوگ جی، انتظار میں ہیں کہ نوکریاں خالی ہوں تو ہم آئیں. تو بہت سے ڈاکٹر اس میں سے آ جائیں گے اور کام کریں گے، اور ان میں سے بے شمار وہ ہوں گے جو واپس آئیں گے اور کام پہ جوائن کریں گے. ابھی ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں. 2 دن میں صورتحال زیادہ بہتر ہو جائے گی.